اس پوری صورتحال کے اندر جو میری ورڈکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت نے جس طریقے سے اس معاملے کو مس مینج کیا ہے، سب سے بڑا جرم ہماری اس موجودہ حکومت کا ہے۔ یہ اس طریقے سے اس معاملے کو ٹیکل کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ایک جسٹ اناؤنسمنٹ کے اوپر آپ 10 دن پہلے پریمپٹیو رائٹ کو یوز کرتے ہوئے کہ یہ ہو گیا تو پھر یہ ہو جائے گا، آپ ایک ایسی جماعت کے سربراہ کو گرفتار کر لیتے ہیں کہ جو مکتب فکر سب سے بڑا مکتب فکر ہے ایٹ لیسٹ پاکستان کے اندر، بہت زیادہ محتاط اندازہ بھی لگائیں تو 70% سے زیادہ بریلوی مکتب فکر کی عوام الناس ہے پاکستان کے اندر، اور اس میں بھی سب سے زیادہ ڈائنامک جو جماعت ہے وہ تحریک لبیک ہے۔ اب میں یہ جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو تحریک لبیک کے حق میں جاتی ہے تو میں کوئی ان کے ساتھ کوئی ذاتی ہمدردی رکھتا ہوں۔ میں تو دنیا کے ہر انسان کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں ٹروتھ لور ہونے کے ناطے۔ سب سے زیادہ اگر دنیا میں کوئی ایفیکٹ ہی ہے نا کسی جماعت کا تو وہ میں خود ہوں۔ مجھ پہ جو 2 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے، ایک دفعہ 28 اکتوبر 2017 کو، اور ابھی ریسنٹلی جو 14 مارچ 2021 کو، یہ دونوں اٹیمپٹ جو ہیں وہ تحریک لبیک سے تعلق رکھنے والے مختلف 2 بچوں کی طرف سے ہوئی۔ میں ان کو بچے ہی سمجھتا ہوں، ظاہر ہے میرے تو ابھی 43 ایئرز ایج ہے، وہ 20 سال کے تو میرے بچوں کی مانند ہیں، اور مجھے ان پہ کوئی غصہ بھی نہیں ہے۔ غصہ ان کے اوپر ہے کہ جو لوگ اس طرح کے بچوں کو کی غلط تربیت کرتے ہیں، یہ تو قابل رحم ہے۔ تو میں تو ڈائریکٹ افیکٹ ہی ہوں اس جماعت کا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جماعت لیول پہ وہ لوگ لانچ ہوئے ہیں، لیکن جماعت سے ہی متاثرین تھے۔ اس کے باوجود میں کہوں گا کہ حکومت نے جس طریقے سے تحریک لبیک کے ساتھ ڈیلنگ کی ہے یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کرنا اور ایک خام خواہ کی FIR کاٹ کے اس کے اگینسٹ آپ ایک بندے کو گرفتار کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا ریئیکشن تو آنا تھا، اور جب ریئیکشن آتا ہے تو آپ نے فوراً ہی اپنا وضو توڑ دیا اور اس جماعت کو کالعدم ڈکلیئر کر لیا۔ تو یہ تو آپ اپنے بیانیے کی نفی کرتے ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام لوگوں کو قومی دھارے میں پولیٹیکل جماعت کے طور پر لے کر آنا ہے، نان سٹیٹ ایکٹر نہیں ہونے چاہیے، بلکہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس میں رجسٹرڈ ہونی چاہیے جماعتیں تاکہ قومی دھارے میں آئیں۔ جب کوئی جماعت قومی دھارے میں آتی ہے، الیکشن لڑتی ہے، پھر آپ اسے کالعدم بھی ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ تو کسی ایک جگہ تو آپ قائم رہیں، یہ دوگلی پالیسی تو نہیں چل سکتی۔ یہ اسٹیٹ اپنے دشمن خود پیدا کر رہی ہے اپنی غلط ایکٹیویٹیز کی وجہ سے۔ مجھے بتائیں، جب بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوئی تھی اس وقت 3 دن تک پاکستان میں کوئی حکومت نام کی چیز تھی؟ ٹرینوں کے ڈبے تک جلا دیے گئے، ATM مشینیں لوٹی گئیں، ریاستی ادارے کہیں نظر ہی نہیں آ رہے تھے، ملک انہوں نے حوالے کر دیا تھا عوام کے۔ اس سے تو بہت کم یہ سچویشن ہوئی ہے تحریک لبیک والوں کی۔ تو کیا اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو کالعدم ڈکلیئر کر دیا گیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ تو تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم کیوں ڈکلیئر کر رہے ہیں آپ؟ یعنی لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکل دھارے سے نکل کر اسلحہ ہاتھ میں اٹھا لیں۔ یہ جو چاند ایک ایکٹیویٹیز ہوگی کہ انہوں نے پولیس والوں کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، یہ تو سارے پولیٹیکل لیڈرز کی ماننے والے بھی یہ حرکتیں کر دیتے ہیں، اور یہ آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ اتنی جلدی آپ نے ڈیسیژن لیا، اور ڈیسیژن اناؤنس کرنے والے ہمارے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں ان کو شرم بھی نہیں آئی ہے۔ یہ وہ وزیر داخلہ صاحب ہیں جو الیکشن جب لڑتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے مجاہد ختم نبوت، اور یہ خود ان کی پرانی ویڈیوز بھی اب یوٹیوب کے اوپر آپ کو مل جائیں گی، لوگوں نے دوبارہ سے اپلوڈ کر دی ہیں، کہ جب اسی تحریک لبیک کے دھرنے 2017 میں چل رہے تھے تو اس وقت یہی آ کے ہمیں یہ بھاشن دیا کرتے تھے کہ تحریک لبیک کا ساتھ دیں، ختم نبوت کے اوپر ہم کسی کو اس طرح ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے، یہ نہیں کرنے دیں گے، وہ نہیں کرنے دیں گے، اور آج وہی جماعت ہے اور آپ ان کا ایٹیچیوڈ دیکھ رہے ہیں۔
تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ دوغلی پالیسی رکھیں. اور ہم سٹون ایج میں تو رہ نہیں رہے ہیں. وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ گل کہندی ہے تو منو منہ کٹ میں تنوں شہرو کٹاں گی. تو آج کل تو اس کا اگلا ورژن آ چکا ہے. یعنی بات کہتی ہے تو مجھے منہ سے نکال, میں تجھے شہر بدر کروا دوں گی. کیونکہ بات تو اب تو بات ریکارڈ ہو جاتی ہے, ویڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہے. ہوں گل کہندی ہے تو منو منہ کٹ میں تنوں دنیا تو ہی باہر کٹ دیاں گی. ظاہر ہے جی, وہ لوگ تو پھر جنت میں پہنچا دیتے ہیں نا دوسروں کو. تو اب تو کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا, اس کے پرانے بیانات اسے ہانٹ کریں گے, ڈراتے رہیں گے. کیسے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ اور یہاں پہ ہمارے ریاستی اداروں کو بھی چاہیے کہ جب وہ 2017 میں پیسے بانٹ رہے تھے فیض آباد کے اندر, اس وقت ان کو کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ کل کو یہ اس طریقے سے ایٹیچیوڈ ہمارے گلے بھی پڑ سکتا ہے. ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ اداروں کا یہ کام نہیں. اور آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں یہ کیس پریزنٹ ہوا, اور اس عدالت کی جو ورڈکٹ آئی, جو ڈیسیژن آیا, وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے, وہ آپ کو نیٹ پہ اویلیبل ہے. اس دھرنے کے اوپر جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تھا ڈیسیژن, وہ انہوں نے کوئی ذاتی ڈیسیژن نہیں کیا تھا. ان کے پاس جو ISI نے خود اپنی رپورٹ جمع کروائی ہوئی تھی, IB نے اپنی رپورٹ جو جمع کروائی تھی, چونکہ سپریم کورٹ تحقیقاتی ادارہ نہیں ہوتا بلکہ باقی ادارے اس کو اسسٹ کرتے ہیں, اور وہ ان کی جو معلومات ہے اس کی روشنی میں ڈیسیژن دیتے ہیں. تو یہ فائز عیسیٰ صاحب نے اپنا ڈیسیژن اپنی مرضی سے نہیں لکھا تھا, بلکہ ان ایجنسیز کی رپورٹس کے اوپر لکھا تھا کہ اس جو دھرنے کو کس کس نے سپورٹ کیا, اور اس کے اوپر انہوں نے گائیڈ لائنز دی تھی کہ اس طریقے سے آپ چلیں ورنہ کل کے لیے آپ کی یہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اور دیکھ لیں, کوئی پہلے تو مصیبت کھڑی ہوتی تھی 15, 20, 25 سالوں کے بعد. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ یہ ہسٹری فوراً ہی آ جاتی ہے. یعنی یہ آپ سمجھ لیں 4 سال ہی گزرے ہیں اور رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا. جو بات اس وقت سپریم کورٹ نے کہی تھی کہ مستقبل میں یہ ہو جائے گا, وہ اس سے ورسٹ فارم میں ہو گیا. اور اب اگر آپ اس طریقے سے ان تحریکوں کو بین کریں گے تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ بالکل. اور میں آپ کو بتاؤں, اگر عدالتوں کے اوپر دباؤ نہ ہوا کسی ریاستی ادارے کی طرف سے یا پرائم منسٹر کی طرف سے, تو پہلی پیشی پہ یہ فارغ ہو جائے گی یہ پابندی جو انہوں نے لگائی ہے. یہ بالکل ناحق پابندی لگائی ہے, اور یہ ایکسٹرا جوڈیشل بھی ہے اور غیر آئینی بھی ہے. آئین میں پورا طریقہ لکھا ہوا ہے کسی جماعت کو قردم کرنے کا. یہ کیس پارلیمنٹ میں بھی نہیں آیا, اور یہ اس طریقے سے انہوں نے ڈیسیژن کر دیا.